دورے کا ٹکٹ تیار، نواز شریف لندن جانے کو بے قرار، نام ای سی ایل سے نکلنے کا انتظار اور ادارے معاملے پر تذبذب کا شکار۔ 8 ہفتوں کی ضمانت میں بھی 2 ہفتے ختم، نون لیگ نے تشویش ظاہر کر دی۔ مریم اورنگزیب کہتی ہیں سابق وزیر اعظم کی جان کو خطرہ لاحق ہے، گرین سگنل کے بعد ہی بیرون ملک علاج کے لیے انتظامات کو حتمی شکل دی جائے گی۔ کل رات بورڈ کی میٹنگ ہوئی تھی، بورڈ نے آپس میں بیٹھ کے جو بھی ڈیسیجن دی اس کے بیسس پہ انہوں نے یہ کہا 1-2 ایسے ٹیسٹ ہیں جو شاید پاکستان میں نہ ہو سکے، رسکی ٹیسٹ ہیں، وہ ہو نہیں سکتے تو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ان کو باہر بھیجا جائے۔ مجھے آپ بتائیے کہ انسانی ہمدردی کے تحت لندن بھیجنا کتنے لوگوں کو پہلے بھیجا گیا ہے؟ نواز شریف کے پاکستان سے باہر کون سے ٹیسٹ ہونے ہیں اور علاج میں کون کون سے رسک فیکٹرز ہیں؟ وزیر صحت پنجاب یاسمین راشد نے وضاحت مانگ لی۔ فواد چودھری کی بھی مخالفت، کہتے ہیں نواز شریف کا باہر جانا زیادتی ہوگی۔ میاں صاحب بھی اگر دوسروں کی طرح بھاگ گئے تو ہم عدالتوں کے کٹہرے میں ہوں گے۔ صداقت عباسی کی پروگرام فیصلہ آپ کا میں گفتگو۔ عظمیٰ بخاری بولیں زلفی بخاری کا نام تو 1 گھنٹے میں ہی ای سی ایل سے نکلوا لیا گیا تھا۔ نواز شریف کے کیس میں ایس او پیز یاد آ رہے ہیں۔ نواز شریف کو علاج کے لیے باہر بھیجنے کے معاملے کو سرکاری گورکھ دھندے میں نہ الجھایا جائے۔ خاک لیگ کے سربراہ چودھری شجاعت بول اٹھے، کہا وزیر اعظم اور وفاقی کابینہ نام ای سی ایل سے نکالنے کے لیے بڑے دل کا مظاہرہ کریں۔ سینٹ اجلاس میں اپوزیشن برہم، نواز شریف کا نام ای سی ایل سے نکالنے کا مطالبہ، انتقامی کارروائیوں سے متعلق تحریک التوا بھی جمع کرا دی۔ سینیٹر مشاہد اللہ خان کے وزیر اعظم پر وار، فنگر پرائم منسٹر قرار دے دیا، کہا نواز شریف کے پلیٹلیٹس کیسے گرے، جواب دینا ہوگا۔ سینیٹر جاوید عباسی نے نیب کو کالا قانون قرار دے دیا، کہا حکومت نیب کی ترجمان بنی ہوئی ہے۔ وفاقی وزیر پارلیمانی امور اعظم سواتی کا نیب پر بلا امتیاز احتساب کرنے کے لیے زور۔ مولانا فضل الرحمان کا حکومت پر مزید دباؤ بڑھانے کا اعلان۔ اسلام آباد میں آزادی مارچ دھرنے سے خطاب میں کہا حکمرانوں سے حساب لینے کا وقت آ گیا، ملک میں جبر کی حاکمیت تسلیم نہیں کر سکتے۔ قومی اسمبلی اجلاس 4 آرڈیننس پیش، اپوزیشن خاموش، کرتارپور راہداری کھولنے پر پی 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 ارکان آپس میں تقسیم۔ راجہ پرویز اشرف راہداری کھولنے کے حامی، عبدالقادر پٹیل مخالف، خرم دستگیر نے بھی انگلیاں اٹھا دی۔ شیریں مزاری بولی پی پی اور نون لیگ پہلے طے کر لیں وہ کرتارپور کھولنے کے حامی ہیں یا مخالف۔ مراد سعید نے آئندہ جمعے ہزارہ موٹر وے کا افتتاح کرنے کا اعلان کر دیا۔ بدین کے علاقے راجو خانانی کے قریب خوفناک حادثہ، سامنے سے آنے والے رکشے کو بچاتے ہوئے تیز رفتار کار الٹ گئی، خواتین اور بچوں سمیت 6 افراد جاں بحق۔ آئی ایم ایف نے پاکستان کو $450 ملین کی دوسری قسط کی منظوری دے دی۔ مشیر خزانہ حفیظ شیخ کہتے ہیں مجموعی قومی خسارے میں نمایاں کمی ہوئی، ایف بی آر کی وصولیوں میں 16% اضافہ ہوا۔ حکومت نے گزشتہ 4 ماہ میں اسٹیٹ بینک سے $1 بھی قرض نہیں لیا، جبکہ موجودہ حکومت نے پچھلی حکومتوں کا $2.1 ارب قرض ادا بھی کیا۔ مہنگائی، 3 لاکھ نوٹوں کا خرچہ، غریب تو مر ہی گیا۔ ٹماٹر نے ٹرپل سینچری کر لی، 30 روپے کلو بکنے والا ٹماٹر مہنگائی کی رفتار سے دوڑتے دوڑتے 300 روپے تک جا پہنچا۔ لال ٹماٹر کا سن کر شہریوں کے چہرے پیلے پڑنے لگے۔ قیمتوں کو لگام ڈالنے کے لیے بائیکاٹ ٹماٹر مہم چل پڑی۔ ہم دہی بھی استعمال اب دہی لے رہے ہیں، کیا کریں مجبوری کی، 20 روپے کی دہی لے رہے ہیں، ٹماٹر جا رہے ہیں تقریباً 300 روپے کلو، کون لے گا 300 روپے کلو؟ ہم بائیکاٹ کرتے ہیں ٹماٹر کا، بالکل بائیکاٹ کرتے ہیں۔ بائیکاٹ کرنا چاہیے، اتنے پیسوں میں کون خریدے گا؟ اس کی 20,000 تنخواہ ہے وہ لے سکتا ہے۔ سبزی منڈی میں 17 روپے کلو ٹماٹر، 17 روپے کلو ٹماٹر۔ خزانچی صاحب خود مارکیٹ جائیں تو پتہ لگے ٹماٹر کے اصلی دام ہیں کیا۔ مشیر خزانہ لا علم یا عوام کو ماموں بنانے کی کوشش؟ کہتے ہیں منڈی میں ٹماٹر صرف 17 روپے فی کلو مل رہے ہیں،
شہری وہاں سے لے لیں۔ وزیر خزانہ صاحب کو گھر سے تو نکلتے نہیں ہیں نا، اس کو مارکیٹ کا کیا پتہ ہے؟ وہ آ کے بازار میں ریٹ کا پوچھ لے کہ کیا ریٹ چل رہا ہے، 170 200 250 تک ریٹ چل رہا ہے آج کل۔ نہیں بچے گی فصل، آ گیا ٹڈی دل۔ کراچی کے مختلف علاقوں پر دوسرے دن بھی حملہ، نیشنل اسٹیڈیم میں بھی دھاوا بولا، کھلاڑیوں کو بٹھا دیا، لشکر بہادر آباد کے اسکول بھی پہنچا، بچوں کو بھگایا، دیگر علاقوں میں بھی سیر سپاٹا۔ وزیر زراعت کہتے ہیں ٹڈیوں کو عوام خوراک بنا لیں۔ آرمی چیف سے چینی پیپلز لبریشن آرمی کے ڈپٹی کمانڈر کی ملاقات، خطے کی سیکیورٹی صورتحال اور دو طرفہ دفاعی تعلقات پر بات چیت۔ آرمی چیف نے تبلیغی جماعت کے عمائدین سے بھی ملاقات کی، سانحہ تیزگاہ میں جاں بحق اور زخمی افراد کے لیے دعا اور فاتحہ خوانی بھی کی۔ سانحہ تیزگاہ میں میرپور خاص کے لاپتہ 14 افراد کا تاحال کچھ پتہ نہ چل سکا۔ کراچی بیماریوں کی آمجگاہ، نگلیریا، ڈینگی اور کانگو جانوں کے دشمن، ایک دن میں 3 ہلاکتیں۔ نازآباد کا رہائشی ڈینگی سے جاں بحق، نگلیریا کا شکار وکیل خان دم توڑ گیا، کانگو وائرس نے سنیل کمار کی جان لے لی۔ مال روڈ ایک بار پھر احتجاج کا گڑھ بن گیا، دفعہ 144 کے باوجود مظاہرین کا سڑکوں پر احتجاج جاری۔ نابینا افراد کا دھرنا ابھی ختم نہیں ہوا تھا کہ لینڈ ریکارڈ اتھارٹی اور سب انجینئر نے بھی مطالبات کے حق میں مال روڈ شیئرنگ کراس پر دھرنا دے دیا۔ بلیک لسٹ امریکی خاتون کو بالآخر ڈیپورٹ کر دیا گیا، حکام کی نااہلی کے باعث بلیک لسٹ خاتون پاکستان پہنچی تھی، حکام کل سے ڈیپورٹ کرنے کے لیے خاتون کے آگے بے بس تھے، پھر امریکی سفارت خانے نے معاملے کا حل نکالا اور مانچسٹر بھجوایا۔ سکھوں کے روحانی پیشوا بابا گرو نانک کا جنم دن آج منایا جائے گا۔ پاکستان نے کرتارپور راہداری کا تحفہ دے دیا۔ آج گورنر ہاؤس لاہور میں تقریب سجی، سکھ یاتریوں کی شرکت، ڈھول کی تھاپ پر خوب بھنگڑے بھی ڈالے۔ زمین، سورج اور سیارہ عطارد ایک ہی قطار میں آ گئے۔ نظام شمسی کا فلکیاتی منظر جامعہ کراچی کے انسٹیٹیوٹ آف اسپیس پلانیٹری اینڈ ایسٹرو فزکس میں دیکھا گیا، کیمرے سے بھی ریکارڈ۔ یہ منظر اب 2032 میں دوبارہ دیکھا جا سکے گا۔ شریف کا جن کا نام تاحال ECL سے نہ نکالا جا سکا، نیب حکام نے وزارت داخلہ کے خط کا جواب لکھ دیا ہے اور کہا ہے کہ وفاقی حکومت ثواب دیدی اختیار کا استعمال کرتے ہوئے درخواست پر خود فیصلہ کرے۔ مریم اورنگزیب نے نواز شریف کی صحت پر تشویش ظاہر کر دی، وزارت داخلہ نے معاملہ کابینہ کی ذیلی کمیٹی کو بھیج دیا۔ تیاری کا ٹکٹ ہے تیار، نواز شریف لندن جانے کو بے قرار، لیکن نام ECL سے کب نکلے گا، ادارے معاملے پر تذبذب کا شکار۔ نیب نے بھی بال وزارت داخلہ کے کورٹ میں ڈال دی، خط کے جواب میں لکھا، وفاقی حکومت ثواب دیدی اختیار کا استعمال کرتے ہوئے درخواست پر خود فیصلہ کرے۔ مختلف کیسز میں وفاقی حکومت پہلے بھی ثواب دیدی اختیار استعمال کر چکی ہے، جس کے بعد وزارت داخلہ نے معاملہ کابینہ کی ذیلی کمیٹی کو بھیج دیا۔ وفاقی وزیر قانون کی سربراہی میں کل اجلاس ہوگا، ذیلی کمیٹی اپنی سفارشات وفاقی کابینہ کے سامنے رکھے گی۔ دوسری جانب نواز شریف کے ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان نے تشویش کا اظہار کر دیا، اپنے ٹویٹ میں کہا، روانگی میں کسی بھی قسم کی تاخیر خطرات میں اضافہ کر سکتی ہے۔ ترجمان نون لیگ نے کہا، نواز شریف کی صحت سے متعلق قیاس آرائیاں نہ کی جائیں، کسی بھی حادثے کی صورت میں نواز شریف کو بیرون ملک منتقل کرنا ناممکن ہو جائے گا۔ نواز شریف کے علاج سے متعلق جو دستاویزات ملی وہ ناکافی ہیں، وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کی وضاحت، کہا کہ نواز شریف کے پاکستان سے باہر کون سے ٹیسٹ ہونے ہیں، ان کے علاج میں کون کون سے رسک فیکٹرز ہیں، ان سوالات پر مبنی دستاویزات جمع کرانے کا مطالبہ کر دیا۔ جبکہ فواد چودھری نے نواز شریف کا نام ECL سے نکالنے کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ ان کی رائے ہے کہ نواز شریف کا باہر جانا زیادتی ہوگی۔ کل رات بورڈ کی میٹنگ ہوئی تھی، بورڈ نے آپس میں بیٹھ کے جو بھی ڈیسیجن دی اس کے بیسس پہ انہوں نے یہ کہا، ہمارا یہ خیال ہے کہ ان کی کنڈیشن کیونکہ سٹیبل نہیں ہو رہی، ان کی کوموربڈیٹیز بہت زیادہ ہیں، ایک دو ایسے ٹیسٹ ہیں جو شاید پاکستان میں نہ ہو سکے، رسکی ٹیسٹ ہیں، وہ ہو نہیں سکتے، تو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ان کو باہر بھیجا جائے۔ نواز شریف ایک بڑے ہائی پروفائل مریض ہیں، بیماری پہ ان کے ہم نے کبھی انکاری نہیں کی، وہ ڈیفینیٹ سکھ مین کی بیماری کے بارے میں اس لیے شک نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی ہم نے تھوڑی بیمار کیا ان کو۔ دو شریف فیملی کے اپنے اسپتال ہیں، اتفاق ہاسپٹل اور دوسرا
آپ کا شریف میڈیکل کمپلیکس ان میں بھی ان کا علاج نہیں ہو سکتا. مجھے آپ بتائیے کہ انسانی ہمدردی کے تحت لندن بھیجنا کتنے لوگوں کو پہلے بھیجا گیا ہے. بہرحال نواز شریف ایک امپورٹنٹ شخصیت ہے پاکستان کی, اللہ ان کو صحت دے. بہرحال ان کو اچھا تو نہیں لگے گا کہ وہ کہیں کہ علاج کرانے کے لیے مجھے. ادھر قافلی کے سربراہ چودھری شجاعت حسین نے نواز شریف کا نام فوری طور پر ای سی ایل سے نکالنے کا مطالبہ کر دیا ہے. چودھری شجاعت کہتے ہیں کہ نواز شریف کو علاج کے لیے باہر بھیجنے کے معاملے کو سرکاری گورکھ دھندے میں نہ الجھایا جائے. وزیر اعظم اور وفاقی کابینہ نام ای سی ایل سے نکالنے کے لیے بڑے دل کا مظاہرہ کریں. کسی کی بیماری پر سیاست نہیں کرنا چاہیے. خدا نخواستہ اگر نواز شریف کو کچھ ہو گیا تو سیاست تلخ ہو جائے گی. پی ٹی آئی کے پاس امپائر کی انگلی ہے تو فضل الرحمان کے پاس بھی انگوٹھا ہے. سینٹر مشاہد اللہ کا ایوان نے اظہار خیال کہا, آج اور 2014 کے دھرنے میں کوئی مماثلت نہیں. نواز شریف کے خلاف پاناما کیس تھا ہی نہیں. بابا رحمتے کو بھی ایک دن جواب دینا ہوگا. آپ کا وزیر اعظم صرف یہ اعلان کر دے کہ جس طرح سے میں نے دھرنا کیا تھا اس طرح سے دھرنا کرنے کی اجازت ہے تو آپ کو لگ پتا جائے گا. کیونکہ آپ نے جو کچھ کیا تھا آپ نے یہ کیا تھا نا. یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا, آپ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا؟ کیا اس وقت یہ باتیں بھول گئے تھے آپ کہ چائنا کا صدر آ رہا ہے, سی پیک کر رہا ہے, آپ مطلب کہ ڈیلے کر دیں, معطل کر دیں. آپ نے نہیں کی اور آپ نے ہزاروں ارب کا نقصان. دنیا دنگ رہ گئی ہے. یہ جو دھرنا ایک ہے اور ایک 2014 کا دھرنا تھا, کوئی مماثلت ہے؟ مولانا فضل الرحمان سے حکومت نہیں گری تو ہم اس کا دھڑن تختہ کر دیں گے. پیپلز پارٹی نے طبلِ جنگ بجا دیا ہے. قمر زمان کائرہ بولے, وزراء کہتے ہیں نواز شریف کے معاملے پر ڈیل ہوئی لیکن عمران خان ماننے کو تیار نہیں. نواز شریف کا علاج باہر ہونا چاہیے. سابق صدر آصف علی زرداری کے میڈیکل بورڈ میں ذاتی معالج کو بھی شامل کرنے کا انہوں نے مطالبہ کیا. حکومت مولانا کے مارچ سے نہ گئی تو پیپلز پارٹی انشاءاللہ تعالی ان کا دھڑن تختہ ضرور کرے گا. حکومت جو ہے وہ اپنے مخالفوں کی صحت کے ساتھ کھیلنے کا بھی ایک خطرناک ترین کام کر رہی ہے. 2 اکتوبر کو ان کے ڈاکٹرز کے بورڈ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ان کو ہاسپٹل شفٹ کیا جائے. 20 دن ان کو کوئی میڈیکل فیسلٹی پراپرلی نہیں دی گئی. وزراء کہتے ہیں کہ ڈیل ہو رہی ہے, وزیر اعظم کہتے ہیں کہ میں کوئی ڈیل نہیں کروں گا. خان صاحب کی حکومت کا ترہ امتیاز یہ ہے کہ یہ ایک یو ٹرن مکمل نہیں کرتے تو اس سے بڑے یو ٹرن میں داخل ہو جاتے. ادھر امام نے خصوصی برائے اختلاف فردوس عاشق اوان کا کہنا ہے کہ فضل الرحمان پہلے چھکے لگا رہے تھے, اب رک رک کر کھیل رہے ہیں. آصف زرداری کو ریلیف دینے کے سوال پر بولیں کہ حکومت خواہشات پر فیصلے نہیں کرتی, عدالت میں درخواست دیں. آئین و قانون کے دیکھتے ہوئے عدالت. اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کریز سے نکل کے چھکے لگائے. ہم یہ چاہتے تھے کہ میاں صاحب اور زرداری صاحب کے ساتھ ساتھ مولانا صاحب کا جو سٹیمنا ہے وہ بھی ٹیسٹ ہو جائے. ہماری فل ٹاس بھی جو ہے اس کو وہ چھوڑ رہے ہیں, تو چھکے لگانے والی پوزیشن سے وہ اب روک کے کھیلنے والی پوزیشن پہ آ گئے ہیں. حکومت خود سے کسی شخص کو پکڑ کے اس کا نام ای سی ایل میں نہیں ڈال, ریکمنڈیشنز ہوتی ہیں نیب کی, عدالتوں کی, ان کے حکم کے مطابق وہ نام ای سی ایل میں ڈالے جاتے ہیں. سرکاری میڈیکل بورڈ جو ہے اس سے رائے لینا ضروری تھا. آصف زرداری صاحب کتنے بیمار ہیں, کیا ان کو سہولت چاہیے, یہ کام میرا ایز اے گورنمنٹ یا آپ کا ایز اے میڈیا نہیں ہے. جو ان کے عزیز و اقارب ہیں وہ میڈیا میں ٹریٹمنٹ مانگنے کی بجائے وہ عدالتوں کو اپلیکیشن دیں. اسلام آباد میں آزادی مارچ سے خطاب کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں جبر کی حاکمیت ہمیں تسلیم نہیں, اب حکمرانوں کا حساب لینے کا وقت آ چکا. جمعیت علماء اسلام کا آزادی مارچ دھرنا 13ویں روز میں داخل. مولانا فضل الرحمان نے آج پھر وفاقی حکومت پر تابڑ توڑ تیر چلائے. خطاب میں کہا, حکمرانوں کا حساب لینے کا وقت آ گیا ہے. ہم نے اللہ کے ساتھ عہد کیا ہے کہ اس ناجائز حکومت کا خاتمہ کرنا ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. اس قوم کو ان ناجائز قوتوں سے, مسلط قوتوں سے انشاءاللہ نجات حاصل کر کے رہے. جے یو آئی سربراہ نے پلان بی پر عمل درآمد کرنے اور آئندہ کی تحریک چلانے کا مشورہ بھی دے دیا. ہم نے اگر ایک دفعہ کہہ دیا کہ یہ حکومت ناجائز ہے, کسی کا باپ بھی ہم سے اس کو جائز نہیں منوا. ہم
अपना दबाव मजीद बढ़ाना चाहता है। दबाव बढ़ाते चले जाएंगे इंशाअल्लाह। तुम समझते हो यहाँ से लोग उठ जाएंगे तो घरों में आराम के लिए जाएंगे? नहीं, हम मैदानों और सहराओं में तुम्हारे खिलाफ लड़ेंगे। फजलुर रहमान ने यह भी कहा कि दूसरों को चोर कहते कहते इमरान खान खुद चोर निकल आए। अब इम्तिहान इलेक्शन कमीशन का है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपनी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को दी है कि 20 से ज्यादा अकाउंट्स इन्होंने छुपाए हैं। ऐसे लोगों का मुल्क पर मुसल्लत होना एक अज़ाब इलाही से कम नहीं। दूसरों को चोर कहते कहते खुद चोर निकल आए। उनका कहना था कि वजीर आजम की बहनों ने सिलाई मशीन से दुबई में 70 अरब डॉलर की जायदाद बनाई। ऐसी सिलाई मशीन तो सबको चाहिए। कराची पुलिस ने बंगलों में डकैतियां करने वाले गिरोह के 5 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी ईस्ट अजफर मुहस्सर के मुताबिक गिरोह का सरगना वसीम कमांडो टारगेट किलिंग की वारदातों में मुलव्वस है। मुलजिमान के कब्जे से 27 लाख रुपए कैश और 25 लाख का सोना बरामद कर लिया गया। मुलजिमान 100 से ज्यादा